اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو دامن قرآن اور دامن اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، ایک حدیث آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور اس میں ہم آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا حدیث قدسی میں، اور اس میں حضرت موسیٰ کو کچھ چیزوں کی طرف اللہ رب العزت نے متوجہ کرایا۔ وہ حدیث قدسی جس میں اللہ کا یہ کلام موجود ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی لموسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ انا افعل بک ثلاثۃ افعال۔ اے موسیٰ، 3 ایسے کام ہیں جو میں اپنے بندوں کے حق میں روا رکھتا ہوں۔ البتہ میں عرض کر دوں کہ میں لفظی ترجمہ حدیث کا آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر رہا، مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اے موسیٰ، میں اپنے بندوں کے حق میں 3 کام روا رکھتا ہوں، اور میری خواہش کیا ہے؟ انت ایضا افعل ثلاثہ۔ اب مخاطب حضرت موسیٰ ہیں حدیث قدسی میں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ باقی افراد کے لیے ایک درس ہے۔ فرمایا کہ میں اپنے بندوں کے حق میں 3 کام روا رکھتا ہوں، بندوں سے بھی یہ خواہش ہے کہ وہ ان 3 کاموں کا اپنی زندگی میں خیال رکھیں۔ فقال موسیٰ علیہ السلام ما هذه الثلاثہ۔ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ افضل التحیۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، بار الہ، یہ کون سے 3 کام ہیں جن کا بڑے اہتمام سے آپ تذکرہ فرما رہے ہیں؟ فرمایا قال اللہ تعالی الاول وہبتک نعیما کثیرا ولم امن علیک۔ محترم ناظرین توجہ فرمائیے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں پر بڑی نعمتیں نازل کرتا ہوں، بڑے انعامات کرتا ہوں اپنے بندوں پر، بڑے انعامات اپنے بندوں پر میں خالق و مالک کرتا ہوں، اور احسان کرنے کے بعد ولم امن علیک، میں اپنے بندے کو جتاتا بھی نہیں ہوں۔ میں نے تجھ پر یہ احسان کیا، میں نے تجھ پر یہ احسان کیا، میں نے تجھے وہ عطا کیا، میں نے تجھے یہ عطا کر دیا، میں یہ انعامات اپنے بندوں پر کرتا ہوں۔ فَهَكَذَا إِذَا أَعْطَيْتَ خَلْقِي شَيْئًا فَلَا تَمُنَّ عَلَيْهِمْ۔ اے موسیٰ، جب میں خالق عطا کرتا ہوں تو میں عطا کرنے کے بعد جتاتا نہیں ہوں۔ میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ میرے بندے بھی اگر کسی کو کچھ عطا کریں تو وہ اس پر احسان نہ جتائیں۔ اگر اللہ یہ توفیق دے دے کہ آپ کسی کو کچھ عطا، پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا مانگے کہ اللہ کچھ عطا کرنے والا بنائے۔ اللہ، معصومین کی روایات میں ملتا ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے کہیں بہتر ہے۔ پہلی تو یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں دینے والا بنا دے، ہمیں مانگنے والا نہ بنائے۔ اور جب اللہ یہ انعام، یہ لطف، یہ کرم کر دیتا ہے کہ آپ کو دینے والا بنا دیتا ہے، خدا فرماتا ہے کہ میں جب تجھے دیتا ہوں میں تجھ پر احسان نہیں جتاتا۔ تجھے اگر میں کچھ عطا کروں اور تو اس قابل ہو جائے کہ تو میری مخلوقات کو دے دے، تو میں خدا یہ چاہتا ہوں تو ان پر احسان نہ جتائے۔ یہ ایک مورد۔ دوسری چیز، والثانی لو اکثرت الجفا معی لقبلت معذرتک اذا اقبلت الی فکذلک اقبل معذرت من جفاک لو اعتذر الیک۔ بہت قابل غور جملہ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی میرا بندہ میرے حق میں جفا کرے، اللہ کے حق میں جفا کیا ہے؟ اللہ کے حق میں جفا یہ ہے کہ واجبات خدا کی پاسداری نہ کی جائے۔ خدا جن چیزوں سے منع فرماتا ہے ان چیزوں سے نہ رکا جائے، یہ خدا کے حق میں جفا ہے۔ محرمات کو بجا لایا جائے اور واجبات سے پہلو تہی کی جائے اور دور بھاگا جائے، یہ اللہ کے حق میں جفا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب میرے حق میں جفا کرتا ہے
اور جفا کرنے کے بعد میرے پاس آ کر معذرت کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، میں کیا کرتا ہوں؟ میں اس کی توبہ اور معذرت کو قبول کرتا ہوں۔ خدا فرماتا ہے اے موسیٰ، اسی طرح میں اللہ یہ چاہتا ہوں کہ میرے کسی بندے سے، کسی بندے کے حق میں اگر کوئی جفا ہو جائے، کوئی غلطی اور کوتاہی ہو جائے، اور پھر وہ اپنی غلطی اور کوتاہی کا اعتراف کر کے معذرت کرنے آ جائے، تو میرا بندہ اس کی معذرت کو قبول کر لے۔ یہ میں دوسری چیز ہے کہ جو اپنے بندوں سے چاہتا ہوں۔ وَالثَّالِث لَمْ أُكَلِّفَكَ عَمَلَ غَدٍ فَلَا تُكَلِّفْنِي رِزْقَ غَدٍ۔ بہت پیارا جملہ، بہت قابل غور جملہ۔ فرمایا میں اپنے بندوں سے کل کا عمل نہیں مانگتا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم صبح کے وقت نماز صبح ہم پر واجب ہو گئی، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تجھ سے کل والی نماز صبح مانگ رہا ہوں۔ ظہر کے وقت اللہ کیا مانگتا ہے؟ ظہر کے وقت کہتا ہے ظہر کی نماز بجا لاؤ۔ عصر کے وقت کیا چاہتا ہے؟ عصر کی نماز بجا لاؤ۔ اسی طرح مغرب و عشاء۔ اس کے علاوہ ماہ مبارک رمضان آ جائے، رمضان کے روزے مانگتا ہے، نہیں فرماتا اگلے سال کے روزے بھی رکھو۔ واجبات میں تم سے اس دن کا عمل تمہیں مکلف قرار دیتا ہوں، تمہارے اوپر ذمہ داری لگاتا ہوں، کس دن کے اعمال کی؟ اسی دن کے اعمال کی۔ فرمایا کہ میرے بندوں کو یہ چاہیے کہ میں خدا جب تم سے اسی دن کا عمل مانگتا ہوں، اگلے دن کا عمل تم سے نہیں مانگتا، تم بھی اپنے آئندہ دن کے، اگلے دن کے رزق اور روزی کے بارے میں پریشان نہ ہوا کرو۔ خدایا مجھے اگلے مہینے کا بھی دے دے، خدایا مجھے اگلے سال کا بھی دے دے، خدایا مجھے ان آنے والے لمحات کا، اور اللہ سے مانگا جائے، اور اللہ جب عطا کر دے تو اس کو ذخیرہ بنایا جائے اور مخلوق خدا محروم رہے۔ خدا نے فرمایا میں جب آج عطا کر رہا ہوں اور آج کی ذمہ داری اور تکلیف تجھ سے مانگ رہا ہوں، وظیفہ تجھ سے مانگ رہا ہوں، کل کا عمل تجھ سے نہیں مانگ رہا، تو تجھے بھی کل کے رزق کے بارے میں کسی طرح کی پریشانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ اور جو رب اور جو خالق تمہیں آج رزق عطا فرما رہا ہے، وہی تمہیں آنے والے دنوں میں بھی رزق عطا فرمائے گا۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں دامن قرآن اور دامن اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔